پیر میار علی شاہ دیکھیں جی، پیر میار علی شاہ صاحب نے میں چشتی رسول اللہ کو کنڈیم نہیں کیا، الفسانی شیعہ کوئی نہیں، علامہ محمد اقبال شیعہ کوئی نہیں، جس شخص کا بھی نام لے لیں ان کے نزدیک شیعہ کوئی نہیں، کسی واریئر کا نام لے لیں، محمد بن قاسم شیعہ کوئی نہیں، شہاب الدین غوری شیعہ کوئی نہیں، محمود غزنوی شیعہ کوئی نہیں، عثمانی خلافت شیعہ کوئی نہیں، بنو امیہ وہ تو اس کے نزدیک کہیں کچھ نہیں، بنو عباس کوئی شیعہ نہیں، موریہ سلطنت کوئی شیعہ نہیں، ریسنٹلی جو افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنی ہے وہ بھی شیعہ کچھ نہیں۔ اسی طرح موجودہ دور کی جتنی بھی علمی شخصیات ہیں، مفتی تقی عثمانی شیعہ کوئی نہیں، مفتی منیب الرحمان شیعہ کوئی نہیں۔ میں بلیو کرتا ہوں ریشنل تھنکنگ کے اوپر، میرے نزدیک قرآن کی بھی وہی حیثیت ہے جو باقی کتابوں کی ہے۔ تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیسے؟ سائنٹیفکلی پروو کر کے بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے، کیسے؟ علیہ وسلم نے تو کسی کو زندہ نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ کر لیتے تھے؟ یہ کر دیا، اسٹالن نے یہ کر دیا، مارکس نے یہ کر دیا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ہوا، جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہ کر دیا، ورلڈ وار 1 کے بعد یہ ہوا، اٹلی کے اندر مسولینی نے یہ کیا۔ تو یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یا کسی آسمانی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے فرینچ ریولوشن کا یا رشین ریولوشن کا یا انڈسٹریل ریولوشن کا یا جتنے بھی انقلاب آئے؟ یہ شخص ہے انجینئر محمد علی مرزا، 21ویں صدی کا سب سے بڑا اسکالر، ریسرچر، مسلم علمی کتابی۔ جی ہاں، جس طرح پاکستان کی سیاست میں نواز شریف کی ایمانداری کا کوئی مقابلہ نہیں، موسیقی کی دنیا میں چاق فتح علی خان کا کوئی مقابلہ نہیں، کنٹینٹ کریشن میں الیکس بھٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی امداد میں OIC کا کوئی مقابلہ نہیں، اسی طرح انجینئر صاحب کا علمی کتابی ہونے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس نے مل کر ایک شعر مکمل کیا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ 6 مہینے بعد انڈیا سے ایک بندے کا میسج آیا اور اس نے کہا کہ لفظ علم و کتابی نہیں ہوتا، لفظ علمی کتابی ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب کا دعویٰ ہے کہ پچھلے 1400 سال کے اندر جو مسائل کسی کو سمجھ نہیں آئے وہ ان کو سمجھ آئے ہیں۔ آپ ان کے سامنے کسی بھی شخص کا نام لے لیں، چاہے کوئی واریئر ہے، چاہے کوئی اسپریچول پرسنالٹی ہے، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہے، چاہے کوئی محدث ہے، مفسر ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ تفسیر ہے، مصنف ہے، قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، جو بندہ بھی ہے، مرزا صاحب کے نزدیک شیعہ کوئی نہیں۔ اولیاء اللہ کی مثال لے لیں، پیر میار علی شاہ دیکھیں جی، پیر میار علی شاہ صاحب نے بھی چشتی رسول اللہ کو کنڈیم نہیں کیا، امام بری سرکار شیعہ کوئی نہیں، بابا فرید گنج شکر شیعہ کوئی نہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیعہ کوئی نہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی شیعہ کوئی نہیں، حضرت نظام الدین اولیاء شیعہ کوئی نہیں، شاہ شمس تبریز شیعہ کوئی نہیں، عبداللہ شاہ غازی شیعہ کوئی نہیں، داتا گنج بخش لاہوری شیعہ کوئی نہیں، معین الدین چشتی شیعہ کوئی نہیں، میر بہادر شاہ شیعہ کوئی نہیں، اسی طرح حضرت قطب عالم بخاری شیعہ کوئی نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیعہ کوئی نہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی شیعہ کوئی نہیں، با یزید بستامی شیعہ کوئی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ کوئی نہیں، شیخ محی الدین ابن العربی شیعہ کوئی نہیں، امام ابو حنیفہ شیعہ کوئی نہیں، مجدد الفسانی شیعہ کوئی نہیں، علامہ محمد اقبال شیعہ کوئی نہیں، جس شخص کا بھی نام لے لیں ان کے نزدیک شیعہ کوئی نہیں، کسی واریئر کا نام لے لیں، محمد بن قاسم شیعہ کوئی نہیں، شہاب الدین غوری شیعہ کوئی نہیں، محمود غزنوی شیعہ کوئی نہیں، عثمانی خلافت شیعہ کوئی نہیں، بنو امیہ وہ تو اس کے نزدیک کہیں کچھ نہیں، بنو عباس کوئی شیعہ نہیں، موریہ سلطنت کوئی شیعہ نہیں، ریسنٹلی جو افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنی ہے وہ بھی شیعہ کچھ نہیں۔ اسی طرح موجودہ دور کی جتنی بھی علمی شخصیات ہیں، مفتی تقی عثمانی شیعہ کوئی نہیں، مفتی منیب الرحمان شیعہ کوئی نہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے ریسنٹلی عمران خان کے خلاف بیان دیا ہے، اسی طرح جمعیت علماء اسلام شیعہ کوئی نہیں، تحریک لبیک پاکستان کوئی شیعہ نہیں، دعوت اسلامی کوئی شیعہ نہیں، تبلیغی جماعت کوئی شیعہ نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے ان کے نزدیک شیعہ کوئی نہیں، بس مرزا صاحب ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مان لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو اولیاء اللہ کی کرامات ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، سب قصے کہانیاں ہیں، اور اس میں حقیقت بھی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں، لٹریچر کا حصہ بنا دی گئی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرا آپ سے چند ایک سوالات ہیں، اگر آپ اولیاء اللہ کی کرامات کو نہیں مانتے تو میں ایک ایتھیسٹ ہوں، میں معجزات کو نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے، یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے، تو میں ایک ایتھیسٹ ہوں، میرے نزدیک بھی معجزات جو ہیں وہ عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ میرے آپ سے چند ایک سوالات ہیں، میں بلیو کرتا ہوں سائنس کے اوپر، میں بلیو کرتا ہوں ریشنل تھنکنگ کے اوپر، میرے نزدیک قرآن کی بھی وہی حیثیت ہے جو باقی کتابوں کی ہے۔ تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیسے؟ سائنٹیفکلی پروو کر کے بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے، کیسے؟ پروو کر کے بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا
نیچے زمین پر مارتے تھے تو وہ بڑا اجداد سام بن جاتا. کیسے؟ پروف کر کے بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی جو ہے وہ دریا میں ماری تو دریا سے راستہ نکل آیا. کیسے؟ پروف کر کے بتاؤ, سائنٹیفکلی پروف کر کے بتاؤ. اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بھائی حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ چرند و پرند کی بولیاں جانتے تھے. کیسے؟ سائنٹیفکلی پروف کر کے بتاؤ. میری عقل میں بھی یہ چیزیں نہیں آتی. جس طرح تمہاری عقل میں کرامات نہیں آ رہی, میری عقل میں معجزات نہیں آ رہے. کرامات سائنٹیفکلی پروف نہیں ہو سکتی جی, سائنس اس کے اوپر حیران ہے, تو آپ معجزات کے اوپر بھی حیران ہے. آپ مجھے وہ پروف کر کے بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے وہاں پر 7 آسمانوں کے بعد رب سے ملاقات کی, پھر واپس بھی آ گئے. تو کیسے؟ پروف کر کے بتاؤ, سائنٹیفکلی پروف کر کے بتاؤ. کیونکہ میں قرآن کو بھی نہیں مانتا, حدیث کو بھی نہیں مانتا, میں کسی آسمانی کو کتاب کو نہیں مانتا, میں سائنس کے اوپر بلیو کرتا ہوں. تو آپ پروف کر کے دکھاؤ. آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس پوری عمر بھی اس چیز کو پروف نہیں کر سکیں گے. اور وہ چیز جو عقل سے بالاتر ہے, اگر کسی نبی میں ہے تو وہ معجزہ ہے, اور اگر کسی ولی میں ہے تو وہ کرامت ہے. اور معجزات اور کرامات کے صدور سے یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو انجینئر صاحب نے یہ دلیل دینی تھی کہ غزوہ بدر کے اندر تو اتنے مسلمان شہید ہوئے, احد کے اندر اتنے مسلمان شہید ہوئے, خندق کے اندر اتنے مسلمان شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی کو زندہ نہیں کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ کر لیتے تھے؟ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زندہ نہ کیا, تو حضرت عیسیٰ کا مقام ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا. اسی طرح قسطنطنیہ ہے, ابو ایوب انصاری جیسے صحابی اس کو فتح نہ کر سکے, لیکن 1453 میں جا کر سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کر دیا. تو آپ کے نزدیک کس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے, ابو ایوب انصاری کا, سلطان محمد فاتح کا؟ تو آپ جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر اور سائنس کے پیمانے پر جانتے ہیں, تو یہاں پر آپ کی سائنس کدھر ہے؟ سائنٹیفکلی پروف کر کے بتاؤ نا. معجزات جتنے بھی میں نے ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر معجزات ہیں, مجھے یہ بھی, اگر کرامات کو نہیں مانتے, میں معجزات کو نہیں مانتا, مجھے یہ پروف کر کے بتاؤ. آپ کبھی بھی پروف نہیں کر. یہ بات آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس نے میمز بناتے ہیں اور میمز بنا کر اس کے اوپر ہنستے ہیں علماء کے اوپر کہ غوث پاک نے یہ کر دیا, غوث پاک نے کشتی لگا لی, ایک چپس کی بوتل, ایک چپس لے لیں اور پیپسی کی بوتل لے لیں اور انجوائے کریں. یہ سب قصے ہیں, یہ سب کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بہت ساری چیزیں قصے کہانیاں بھی ہوں گی. نہیں مانتے کرامات کو, تو میں ایک ایتھیسٹ ہوں, میں معجزات کو نہیں مانتا. میں بھی یہی کام کروں نا, ایک پیپسی کی بوتل لے لوں اور چپس لے لوں اور چپس کھاؤں اور ساتھ میں پیپسی کی بوتل پیوں, اور کہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے, اور ساتھ میں دانت کھولوں یا ہنسوں, اس کے اوپر میم بناؤں اور شیئر کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے, میں ساتھ پیپسی کی بوتل پیوں اور ساتھ میں چپس کھاؤں اور میں میمز بنا کے شیئر کروں. تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کوئی وقت نہیں رکھتی, لیکن اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری تاریخ کو ایک سائڈ کے اوپر پھینک دیں. ایک طرف تو آپ خود کہتے ہیں جب آپ سے سوالات کی جاتے ہیں, جی بھائی رشیا کے اندر ریولوشن آیا, لینن نے یہ کر دیا, سٹالن نے یہ کر دیا, مارکس نے یہ کر دیا, انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ہوا, جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہ کر دیا, ورلڈ وار 1 کے بعد یہ ہوا, اٹلی کے اندر مسولینی نے یہ کیا. تو یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یا کسی آسمانی کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ فرینچ ریولوشن کا یا رشین ریولوشن کا یا انڈسٹریل ریولوشن کا یا جتنے بھی انقلاب آئے ہیں, تو وہی تاریخ کی کتابیں ہی ہیں نا, وہ تمام تر تاریخ ہی ہے. وہ تاریخ کی کتاب میں آپ مار رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہماری اپنی تاریخ ہے وہ ساری ہم اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, وہ ہم اس کو نہ مانیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم میں سے جو اگلے لوگ آئیں گے وہ اپنے سے پچھلے لوگوں کے اوپر لعن طعن کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. تو مرزا صاحب کے نزدیک تو مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے 1400 سال کے اندر ان کے شر سے کوئی صحابی بچا ہو, کوئی تبع تابعین بچا ہو, کوئی اللہ کا ولی بچا ہو, کوئی واریر بچا ہو. مولوی تو اس کے نزدیک کوئی شے نہیں, مفتی تو چلو کسی کھاتے میں نہیں ہے. یہ سب ان سب نے ویسے چھولے بیچنے کے لیے یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہیں, دین کا کوئی کام نہیں کر رہے, صرف کام کر رہے ہیں انجینئر صاحب کر رہے ہیں, اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں میم بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کوئی کام نہیں کر رہا.